بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رونق زندگی پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد معظم۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف عالم دین مولانا عبدالواحد صاحب، فاضل، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپریل فول کے حوالے سے آگاہ کریں۔ جی حضرت صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ محترم سامعین، آج 31 مارچ سن 2019 ایک بہت ہی اہم موضوع پر چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد بنایا، اس میں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے ہم پر جتنے احسانات کیے ان سب میں سے سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے، اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے کردار، اپنے اخلاق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا ثبوت پیش کریں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اقدار، جو تہذیب و تمدن، جو روایات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائیں، ہم اس تہذیب، اس تمدن، ان اخلاق و اقدار کو اپنائیں اپنے قول سے، اپنے فعل سے۔ لیکن بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اس تہذیب کو چھوڑ کر ایک غلط راہ پر، غلط راہ روی پر، جو یورپ سے آئی ہوئی، اسلام دشمن قوتوں کی طرف سے آئی ہوئی ایک غلط رسم، جو کئی ایک خرابیوں، کئی ایک غلطیوں کا مجموعہ جس کو کہا جا سکتا ہے اپریل فول کے حوالے سے، جس کو اپریل فول کا نام دیا جاتا ہے، کہ آج مسلمان اس کے اندر مبتلا ہو گئے۔ قطع نظر اس بات کے کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اگر تاریخی پس منظر کو دیکھا جائے تو وہ بہت ایک بھیانک واقعہ ہے جو اس کا پس منظر میں بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اس کے علاوہ جو اس کے اندر خرابیاں ہیں وہ اگر ایک ایک دیکھی جائے تو بہت سی خرابیوں کا مجموعہ ہے یہ، جن میں سے پہلے نمبر پر کہ اس کے اندر نصارہ کی مشابہت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ تم میں سے جو بھی کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم اپریل فول منا کر در حقیقت ہم نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ ہم مشابہت اختیار کر رہے ہیں، تو جس کا بھیانک نتیجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا نخواستہ ان کے ساتھ حشر ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان روایات کے اندر موجود ہے۔ دوسری خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، کہ جس کو مسلمان تفریح کی خاطر، لوگوں کو ہنسانے کی خاطر، لوگوں کو کے تمسخر کی وجہ سے، تمسخر کے لیے اس جھوٹ کو پھیلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک خرابی تو یہ کہ یہ جھوٹ، یہ بذات خود ایک بہت بڑا عظیم گناہ، کہ قرآن پاک کے اندر جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ فرمایا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے
جھوٹ بولتا ہے ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک روایت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ والدین کی نافرمانی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ اب یہ جملے ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑی اور سیدھے ہو کر بیٹھ کے اب جیسے بہت کی اہم بات کہنے لگے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بار بار فرما رہے ہیں کہ خبردار جھوٹ اور جھوٹی گواہی، خبردار جھوٹ اور جھوٹی گواہی، کہ یہ بھی اکبر الکبائر کے اندر شامل ہے۔ تو اس لیے اب اس کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان جو وعیدیں، جو یہ قباحتیں اس کبیح رسم کے اندر پائی جاتی ہیں، ہم اس سے خود بھی بچیں اور اپنے دوسرے مسلمانوں کو بھی اس سے بچنے کی تاکید کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول